پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، ایک بار پھر ماہ محرم الحرام میں داخل ہوئے ہیں، عزائے سید الشہداء شروع ہوئی ہے، اور عزادار ہونے کے ناطے ایک بار پھر ذمہ داری کو اٹھانے اور ذمہ داری کو نبھانے کا وقت آپ پہنچا ہے۔ آپ جب بھی عزا کو انجام دے رہے ہیں، گویا آپ دنیا کے سامنے سفیر حسین، آپ سید الشہداء کے نمائندے ہیں۔ آپ جو کام بھی انجام دے رہے ہیں، یہ سوچ کے انجام دیجیے گا کہ آپ کا انتساب امام حسین علیہ السلام سے بہت معمولی، بہت ہی بظاہر نظر انداز کی جانے والی چیزوں سے لے کر بہت بڑے بڑے مسائل تک سب کے سب ہم اور آپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر میں انتہائی معمولی مثالیں دوں تو آپ جس علاقے میں ہیں، اس علاقے میں اگر ہمارے اور آپ کی وجہ سے کوئی گندگی بھی پھیلے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مرتضیٰ زیدی نے گندگی پھیلائی ہے، لوگ کہیں گے جو امام حسین کی مجلس کرنے والے تھے انہوں نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ آپ جو انسانی رویے کے لازمی تقاضے ہیں ان کی طرف اس زمانے میں بہت زیادہ توجہ فرمائیے گا۔ جو انسان کے اندر نظم و ضبط ہونا چاہیے، انسان کے رویے کے اندر کمال ہونا چاہیے، وہ آپ کے کمال کے اندر، آپ کے رویے کے اندر نظر آنا چاہیے۔ تو جیسے کہ میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال کیجیے۔ آپ اگر کسی علاقے میں کار پارک کر رہے ہیں، کسی علاقے سے گزر رہے ہیں، کہیں پہ آپ کو نظم و ضبط دکھانا ہے، اس نظم و ضبط کا خیال کیجیے۔ یہ بہت مختصر سی باتیں ہیں اور بظاہر ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن دنیا کو یہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی جلوس میں شرکت کر رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کیجیے کہ لوگوں کی ڈسٹربنس کم سے کم ہو، اور اس طریقے سے آپ ایک اچھے نمائندے بن کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ جو حضرات مجلسوں کا انتظام کرنے والے ہیں، جو شرکت کرنے والے ہیں، جو بولنے والے ہیں، ان سب کو یہ بات سوچنا پڑے گی، ہم دنیا کے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ کام نہیں کر رہے، ہم دوربینوں کی اور سمجھ لیجیے کیمراز کی نظر میں آ کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ پوری دنیا ہمیں یوں کر کے دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جب ہم اس طریقے سے احساس کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا ایک ایک لفظ کتنا اہم ہو جائے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں جس بات پر بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی وہ یہ کہ ہماری عزا کے اندر ایک وسعت آنی چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے۔ عزائے سید الشہداء جس ترتیب اور جن اصولوں کے اوپر استوار ہے، اس میں ایک دعوت ہے دنیا کے ہر انسان کے لیے۔ تو آپ کے اور میرے خطاب کے اندر، بیان کے اندر، طرز اور رویے کے اندر بھی وہ دعوت جھلکنی چاہیے کہ لوگ ہماری طرف آ سکیں۔ عزائے سید الشہداء کو اپنے اندر محدود مت کیجیے، اس کو لوگوں تک پہنچنے کا امکان فراہم کر دیجیے، دوسرے لوگ اس کے اندر شرکت کر سکیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور دیکھنے والے سارے دوست نہیں ہیں، وہ ہر طرح سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو اپنی بات کو وسیع انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، منطقی انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک آخری بات جو میں اضافہ کروں گا، جو پہلے دن سے انڈرسٹوڈ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کام کو ہمیں نمائش کے ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اس کام کو خلوص کے ساتھ انجام دینا۔ اگر خلوص ہوگا تو دلوں پر تاثیر ہوگی، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کام میں خلوص نہیں ہوا اور نمائش ہوئی تو پھر یہ باتیں کانوں سے زیادہ آگے نہیں بڑھیں گی، یہ دلوں تک نہیں پہنچیں گی۔ آپ اور میں پورے خلوص کے ساتھ انجام دیں، اور اس کے جزا، اس کے اجر کو اور اس کے ثواب کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ وہ بہترین ثواب دینے والا ہے، وہ بہترین اجر دینے والا ہے۔ ہمارے اندر خلوص ہونا چاہیے، ہمارے اندر محنت ہونی چاہیے، اس کا نظم و ضبط ہونا چاہیے، اصول اور قاعدے اور ضوابط ہونے چاہیے، اور ہم جانتے ہیں اس کی تاثیر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں۔